ایک آدمی بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، کڑی دھوپ میں محنت کرتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر بیچارہ شام تک مزدوری کر کے لاتا تھا اور اسی سے گھر میں گزر بسر چلتی تھی۔ ایک دن یہ رکشے والا محنت و مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر پہ پہنچا، اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے کھانا پیش کرو، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، میں محنت و مزدوری کرنے والا آدمی ہوں۔ اس کی بیوی نے ارہر کی دال اس کے سامنے رکھ دی، جو فرائی نہیں تھی، بغیر بگاری ہوئی دال تھی، جس میں تڑکڑ کا نہیں لگا ہوا تھا، ایسی بلا بھگاری ہوئی دال اس کے سامنے پیش کر دی۔ اس آدمی نے ناک اور منہ چڑھایا اور کہا کہ میری بیوی، کم سے کم کچھ تو خیال کرو اپنے شوہر کا، ہم کو ایسی دال کھلا رہی ہو جو بگاری بھی نہیں ہے تم نے، جس میں تم نے تڑکا بھی نہیں لگایا، ایسی اٹھائی اور لا کر دے دی۔ محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک رکشہ کھینچتا ہوں، پیسنجرز کو بٹھاتا ہوں، محنت و مزدوری کا کام کرتا ہوں، میری بیوی اگر اچھا نہیں کھائیں گے تو طاقت کیسے آئے گی میرے اندر، اور تم نے بلا بھگاری ہوئی دال ہم کو دے دی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر، شکر ادا کرو کہ تمہیں دال بھی مل رہی ہے، شکر ادا کرو کہ تمہیں تازہ روٹی بھی مل رہی ہے، جو میں نے ابھی ابھی بنا کر تمہارے سامنے گرم گرم روٹی دی ہے۔ میرے پیارے شوہر، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ دال بھی ملی ہے، اگرچہ بلا بھکاری ہوئی ملی ہے لیکن ملی تو ہے۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اے میرے پیارے شوہر، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے، ورنہ ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اس آدمی نے دال روٹی کھانا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میری بیوی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میری بیوی تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہم نے یہ باتیں مسجد میں جمعے کے دن مولانا سے خطبے میں سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اپنی پوری زندگی میں۔ میں نے یہ باتیں سنی اور اس آدمی نے، رکشہ چلانے والے نے، دال اور روٹی کھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی اس کے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں پڑی اور لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑی، اس کی بیوی نے صرف اس کو ایک حدیث سنائی، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک معمول بتایا اور آپ کی زندگی کے حالات بتائے، اس آدمی نے کھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں عمل کرنا ہو تو کسی مولانا کی ایک بات کافی ہے ہماری زندگی میں، ہمارے دل کو اثر کرنے کے لیے اور ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے، اور اگر ہمیں عمل نہ کرنا ہو تو پوری زندگی خطبے دیتے رہو، پوری زندگی جلسے کرتے رہو، پوری زندگی تقریریں کرتے رہو، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خود اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو تقریباً 24-25 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جلسوں میں، جلوسوں میں اور تقریریں کرتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری زندگی تقریریں کرتے ہوئے گزر گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہماری زندگی پر، کیا فرق پڑا ہماری زندگی پر۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا۔ قحط مطلب سوکھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا۔ ابو بکر کا زمانہ ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے گلہ لدا ہوا اونٹ آئے تھے جس پر گلہ لدا ہوا تھا، اور اونٹ کتنے تھے؟ 1000 اونٹ، 100 نہیں، 10-20 نہیں، 100-200 نہیں، 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا، گلہ لدا ہوا تھا۔ جب مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ اب عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے گلے سے لدے ہوئے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، آئے عثمان کیا ان گلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے پروفٹ کیا دو گے، نفع کیا دو گے؟ فرمایا آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں، 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر چھوڑو، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ کہا کہ اچھا 13 لے لو، آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو، ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے، قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، ہمارا مال تو بکی جائے گا، آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے، آئے عثمان ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان کہتے رہنے دو، 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ تب تمام لوگ اٹھ گئے، جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے عثمان اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو، ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے تو پلٹ کر کہنے لگے عثمان ہم جا تو رہے ہیں، ہمیں اب نہیں چاہیے، 10 کا مال ہم 15 میں لینے کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ مدینے کے سارے بزنس مین یہاں موجود ہیں، میری نظر میں اب کوئی باقی نہیں ہے، جو جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ یہاں موجود ہے، اور ہم سب لوگ یہاں ہیں۔ پھر مجھے اتنا تو بتا دو کہ 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اس سے زیادہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہیں، پھر تمہیں 10 کا مال 15 سے زیادہ لینے میں کون تیار ہے تمہارا؟ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے، تم میرے 10 درہم کے مال کو 15 میں خریدو گے، اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے، تم 10 کا 15 دو گے، اور میرا رب 10 کا 100 دے رہا ہے، 1 کا 10 دے رہا ہے، تم 10 درہم کا مال 15 درہم میں لے رہے ہو، اور میرا رب 10 درہم کا مال 100 درہم میں لے رہا ہے۔ یعنی ہم یہ سارا کا سارا مال 1000 گلے سے لدے ہوئے ان اونٹوں پر، جو مال لدا ہوا گلہ لدا ہوا ان اونٹوں پر، ہم یہ سارا کا سارا صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، غریبوں اور مسکینوں تک پہنچائیں گے، اور میرا رب 1 درہم کا مال کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا، 10 گنا دے گا، یعنی 10 درہم کا ثواب ہمیں 100 درہم کے برابر دے گا۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کے صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر، آپ غور کرو، 1000 کا 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اس لیے آپ جائیے، ہمیں آپ کو مال نہیں بیچنا ہے۔ میں نے کہا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ دیکھو حضرت عثمان غنی کو 10 کا 15 مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود غریبوں میں اور مسکینوں میں سارا کا سارا مال لٹا دیا، خرچ کر دیا، فی سبیل اللہ دے دیا۔ اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے، کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں، کتنا بوتل میں اتارنا پڑتا ہے، تب جا کر 100 روپے اور 200 روپے اور 500 روپے اور 1000 روپے ہماری جیب سے نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے سیکھو۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹ، یہ بھی نہیں کہا چلو 1
اونٹ کا مال ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں، پورا کا پورا 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے سب کا سب خرچ کر